کسانوں پر مہنگائی کا بم، مہنگی کھاد مزید مہنگی ہو گئی۔ ڈی اے پی کھاد کی بوری 200 روپے اضافے کے بعد 5,800 روپے کی کر دی گئی۔ فرٹیلائزر کمپنیوں نے ڈی اے پی کھاد کی فروخت روک دی۔ کسانوں نے دھان کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کمرشل جائیدادوں کے مالکان کے لیے بری خبر، محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس میں 30% تک اضافہ کر دیا۔ ریٹ ریوائز کر کے سسٹم اپ گریڈ اضافے کا اطلاق کرا ہے کہ کمرشل جائیدادوں اور صنعتی عمارتوں پر نہیں ہوگا۔ عوام محتاط رہیں، کرونا گیا نہیں، مزید خطرناک ہو کر لوٹ سکتا ہے۔ کرونا کی ایک اور خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ تورخم بارڈر سے 40 پاکستانیوں کو جھنگ لوڈ زرعی یونیورسٹی پارس کیمپ میں ٹھہرانے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت نے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ کرونا ویکسینیشن ٹارگٹ پورا نہ ہوا، فیصل آباد ڈویژن ریڈ زون میں، ادھر ڈویژن میں 3 نئے کیسز رپورٹ، زیر علاج مریض 50 رہ گئے۔ فیصل آباد میں 2 اور چنیوٹ میں 1 شخص کی رپورٹ مثبت آ گئی۔ جنگ کے دہی علاقوں کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ صحت کا 6 بنیادی مراکز صحت اور 3 ڈسپنسریوں میں شام کے اوقات میں او پی ڈی شروع کرنے کا فیصلہ۔ منڈی، شاجیونا، ملگونا، پیرکوٹ، سدھانا، سلطان باہو، ماچھیوال اور ڈب کلاں شامل۔ فیصل آباد کے مزید 2 بی ایچ یوز بھی فعال، مجموعی تعداد 54 ہو گئی۔ بھتہ خوروں نے فیصل آباد کا رخ کر لیا۔ پورنیا والا چک 216 میں پیپر اینڈ بورڈ یونٹ کے مالک سے 20 لاکھ روپے بھتہ طلب، انکار پر حملہ، گھر جاتے ہوئے فائرنگ کی گئی۔ راجہ عامر سلیم کا موقف اندراج مقدمے کی درخواست دے دی۔ افسران کی روایتی سستی، فنڈ سلیبس ہونے سے ترقیاتی اسکیموں پر کام رک گیا۔ فیصل آباد میں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، اعلیٰ حکام سے کام کرانے کے لیے فنڈز بحالی کی اپیل۔ پہلے افسر پھر عوام، واسطہ فیصل آباد کی ترجیحات تبدیل ہو گئیں۔ عوامی فلاح کا بڑا منصوبہ فرنٹ پروجیکٹ 4 سال میں شروع نہ ہوا۔ منصوبے کے فنڈ سے افسران کی رہائش گاہیں تعمیر ہونے لگیں۔ ضروری دفتری کام کے لیے 2 کروڑ کی رقم جاری کی گئی۔ فیصل آباد کے سمن آباد اور مقصود آباد میں سیوریج کے پانی کا راج، مکین سراپا احتجاج، بلوں کی ادائیگی پر بھی واسطہ سے مسائل حل نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ نکاسی نہ ہونے سے شہری پریشان، خواتین گندے پانی سے گزرنے پر مجبور۔ سیوریج پائپ لائنوں کی صفائی کے دعوے محض دعوے۔ چنیوٹ میں اندرون شہر کے بعد موزہ طالب کا سیوریج سسٹم تباہ، گٹر ابلنے سے گلیاں اور بازار گندے پانی سے بھر گئیں، مکینوں کا گزرنا محال۔ جھنگ میں سیوریج مسائل، ٹوبہ روڈ پر گندا پانی جمع رہنے لگا۔ دارالایمان، صنعتزار، دکانیں اور مکان پانی میں گر گئے۔ عوام کام نہ ہونے پر انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے نالا، ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کی اپیل۔ شعبہ کا مزدور سہولیات سے محروم، سوشل سیکیورٹی کا ادارہ ہی موجود نہیں۔ 12 سال قبل ادارے کو جنگ منتقل کیا گیا۔ 2.5 لاکھ مزدور سہولیات کے لیے خاص۔ بجلی کے نئے کنیکشنز کے خواہشمند صارفین کے لیے اچھی خبر، جی 132 سب ڈویژن جدید ERP سسٹم کے تحت آن لائن کر دیا گیا۔ اب صارفین 15 دن کے اندر ڈیمانڈ نوٹس حاصل کر سکیں گے۔ چنیوٹ میں مویشی منڈی لگانے کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ فیصل آباد روڈ پر منڈی میں ٹینٹ لگانے کا سلسلہ جاری، جانوروں کی آمد کا سلسلہ شروع نہ ہوا، باقاعدہ خرید و فروخت اتوار سے شروع ہوگی۔ پاسپورٹ آفس فیصل آباد سے 1 سال میں 30,000 سے زائد نے پاسپورٹ جاری، 10,000 افراد نے پاسپورٹ رینیو کرائے۔ فیس کی مد میں 20 کروڑ روپے خزانے میں جمع کیے گئے۔ احمد پور سیال احساس کفالت سینٹر میں پولیس اہلکاروں کی ریٹیلرز سے مبینہ بدتمیزی، ریٹیلرز نے کام چھوڑ ہڑتال کر دی۔ خواتین کو رقوم کی ادائیگی بند، پولیس اہلکار نعیم کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
مارہوانا اڈا پٹھانکوٹ میں جعلی زرعی ادویات بیچنے والوں کی پکڑ 2 ملزم گرفتار 4 لاکھ روپے سے زائد کی ادویات قبضے میں لے لی گئی۔ چھوٹی اور درمیانی کاروباری سیکٹر کے لیے بلا سود شخصی ضمانت پر قرضوں کی پالیسی واضح نہ ہو سکی، بند یونٹ چلانے ہیں، کاروبار پھر سے بحال کرنا ہے، امبرائڈری ایسوسی ایشن کی حکومت سے قرضوں کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل۔ کشمیر الیکشن کی تیاریاں، جنگ میں بھی سیاسی جماعتیں ووٹرز کو متحرک کریں گی۔ ضلع میں سب سے زیادہ کشمیری ووٹر رجسٹرڈ ہونے کے باعث 2 حلقے بنا دیے گئے۔ نون لیگی رہنما آصف ڈھڈی کے مطابق ضلع میں 5000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ڈجکوٹ پہنچ گئے، ملک عمر فاروق کے گھر جائیں گے، والد کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ ہیلی پیڈ تیار، کمشنر ثاقب منان، ڈپٹی کمشنر محمد علی RPO رفت مختار اور CPO سہیل چودھری استقبال کے لیے موجود۔ ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض ماحول کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس، خلاف ورزی کرنے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم، ڈینگی کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل رانا غلام مرتضیٰ سے صدر کریانہ یونین سندھیلیاں والا محمد سلیمان کی ملاقات، اپنے اور اہل خانہ کے تحفظ کے لیے کرونا ویکسین لگانے پر زور دیا گیا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں ہونہار طالبہ کے لیے تقریب، فرسٹ ایئر MBBS اور BDS میں پوزیشن ہولڈرز کو میڈل، سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کمشنر ثاقب منان اور وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری نے طلبہ کو میڈل سے نوازا۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر چلانے والا MBBS فرسٹ ایئر کا ٹاپر بن گیا، 6 ماہ قبل سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ فیصل آباد کے مستقیم نے ہمت نہ ہاری، زور بازو پر تعلیم جاری رکھی، گھر کا نظام بھی چلایا۔ چوبہ ٹیکسنگ میں موٹروے پولیس نے ایمانداری کی ایک اور مثال قائم کر دی، M4 انٹرچینج پر بھول جانے والا قیمتی موبائل فون مالک کے حوالے کر دیا۔ قربانی کے جانوروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لائیو سٹاک موبائل اسکواڈ کا افتتاح، ٹیم فیصل آباد کے گلی محلوں میں جائے گی، 9211 سہولت نمبر جاری۔ اور فیصل آباد جپا روڈ پر سجا بکروں کا 30واں عالمی مقابلہ، 7 من 34 کلو کے شیر دل نے سب کا دل جیت لیا۔ دودھ، گھی، گندم، مربع جات اور چنے خوراک میں شامل، مالک کو بہترین دیکھ بھال پر 5 لاکھ نقد انعام اور ٹرافی ملی۔